وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تو حضور کے احسانات ہم پر بہت ہیں. تو اصل تو اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں، لیکن اس میں دیکھیے حضور کی شان کتنی بلند کہ دیکھو جس کام کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں وہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے، تمہیں بھی کرنا چاہیے. تو پہلے اللہ نے اپنے آپ کو بتلایا کہ دیکھو وہ کام میں کرتا ہوں، میرے ملائکہ کرتے ہیں، وہ کام تمہیں بھی کرنا چاہیے. تو اس میں حضور کا رتبہ بہت بلند ہو گیا، اور اس میں ہماری بھی کچھ شان بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام میں ہم کو شریک کر لیا. ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شامل کر لیا کہ جو کام اللہ کر رہے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں، اس مبارک عمل میں اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو شامل کیا کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے وہ رحمت بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اے ایمان والو تم بھی رحمت بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. تو اللہ تعالی نے ہمیں درود کا حکم دیا. تو جب اس آیت کا نزول ہوا تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے پہلے ہم کو سلام کا حکم دیا اور سلام کا طریقہ ہمیں معلوم ہو گیا. تشہد میں آپ نے ہم کو تعلیم کیا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم پڑھتے ہیں. اور اب اللہ تعالی نے صلاۃ کا حکم دیا ہے، تو ہم آپ پر صلاۃ کس طرح سے بھیجیں؟ تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سکوت فرمایا، خاموش رہے، پھر جواب دیا کہ یہ پڑھا کرو کہ جس کو ہم کہتے ہیں درود ابراہیمی، جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پڑھا کرو. اور درود کے اور بھی صیغے آئے ہیں روایتوں میں، اور اسی لیے علماء نے چھوٹے چھوٹے رسالے تالیف کیے بھئی 60 درود. تو درود کے اور تشہد کے مختلف صیغے آئے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں ہیں، علماء نے جمع کیے ہیں. حضرت تھانوی نے جمع کیے، حضرت شیخ الحدیث صاحب نے جمع کیے، اور بعض مجلسوں کے اندر وہ پڑھے بھی جاتے ہیں. تو اب اگر وہی درود کہ جو حضور سے منقول، ویسے تو ہم اپنے الفاظ میں بھی درود سلام بھیج سکتے ہیں، لیکن جو حضور سے منقول ہو تو اس کی فضیلت بڑھ جائے گی، اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا، اس لیے کہ وہ خود حضور سے منقول. تو رعایت رکھنی چاہیے کہ جو درود و سلام کے صیغے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں وہ پڑھے جائیں، اور اس کی فضیلت بڑھی ہوئی ہوگی، اس کا اجر و ثواب بڑھا ہوا ہوگا. تو اس طرح سے حضور نے تعلیم دی کہ اس طرح سے پڑھا کرو. ورنہ اصل تو ہم کو پڑھنا چاہیے، اور ہم اللہ تعالی سے کہتے ہیں کہ اللہم صل علی، اس لیے کہ حضور کے حقوق ہم پر بہت ہیں اور ہم ادا کرنے سے قاصر، اس لیے ہم نے اللہ سے درخواست کی کہ پروردگار تو اپنے شایع نشان حضور پر رحمت بھیج، اور ہم تو قاصر ہیں. لہذا ایک مرتبہ درود پڑھنا زندگی میں وہ تو فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ صلو علیہ، صیغہ امر ہے، اور ایک مرتبہ عمل کرنا فرض ہے. اور اسی طرح سے جس کسی مجلس میں حضور کا نام نامی اسم گرامی آئے تو اب ایک مرتبہ پڑھنا واجب.
اور جب بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہر مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے کہ جب بھی آپ سنیں تو درود بھیجیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علی، کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ پھر بھی مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بڑا بخیل ہے، اس کو بخیل کہا گیا۔ رغم انف رجل من ذکرت عنده فلم يصل علی، کہ جس کسی کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ ذلیل ہو گئے۔ تو ہر مرتبہ بھیجنا مستحب۔ اور آپ دیکھیے محدثین کو دیکھیے کہ جب وہ حدیث کی کتابیں لکھتے ہیں تو جہاں آپ کا نام آیا تو فوراً درود صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس درود کی وجہ سے ان کی کتابیں ضخیم ہو جاتی ہیں، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور ایک صفحے پر کتنی مرتبہ درود، بلکہ ہر دوسری تیسری سطر پر درود، بلکہ بعض حدیثیں چھوٹی ہیں تو ایک سطر میں 2 مرتبہ درود، اور محدثین پورا ہی لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پورا درود لکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس میں بھی تخفیف کرتے ہیں، اس میں بھی تخفیف، لکھنے کے اندر تخفیف، تو وہ سلام بنا دیتے ہیں، اور بعض اس سے بھی بخیل ہوتے ہیں تو وہ سلام بھی نہیں، صرف سواد بھی پورا نہیں، اس کا گول دائیں آدھا ہی، صرف ساتھ کا شوشہ لکھ دیا۔ حالانکہ محدثین نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور ان سے زیادہ لکھنے والا کون ہوگا؟ محدثین سے بڑھ کر لکھنے والا کون ہوگا؟ پوری کتاب میں کتنی مرتبہ، ہر صفحے پر کتنی مرتبہ لیکن لکھتے۔ تو اب جیسے حضور کا نام آئے تو زبان سے کہنا واجب، تو اسی طرح سے اگر کتابت میں آ جائے تو لکھنا واجب، اور پورا درود لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے چھوٹا درود ہے یہ لکھا جائے۔ اور درود کے بڑے فضائل ہیں کہ 10 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل ہوتی، جو حضور پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے، تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے، 10 گناہ معاف ہوتے، بڑے فضائل ہیں۔ تو حضور کے احسانات ہم پر بہت ہیں،